تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میں خاموشی سے مر جاؤں گی؟ نہیں احمد، میں زندہ رہی صرف اس دن کے لیے تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ ایک سرد اور کھردری آواز نے میرے وجود کو برف کر دیا۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے وہ پائل پکڑی جو کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائی تھی۔ میرا نام احمد ہے۔ میں ایک نہایت امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے ہر لاڈ پیار دیکھا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے اور کسی کو خود پر مسلط ہونے کا موقع نہیں دیا۔ پیسہ میرے لیے ہاتھ کا میل تھا اور جذبات محض ایک کھیل۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ میرے ابا شہر کے نامور بزنس مین ہیں اور ان کا ہمیشہ سے یہی شوق تھا کہ میں اپنی ہائر ایجوکیشن لندن سے حاصل کروں۔ ان کا ماننا تھا کہ باہر کی دنیا دیکھ کر انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن چلا گیا۔ وہاں میں نے 2 سال نہایت آزادی اور عیاشی میں گزارے۔ تعلیم تو صرف ایک بہانہ تھی، اصل مقصد تو نئی دنیا کی رنگینیاں دیکھنا تھا۔ لندن کی زندگی نے مجھے مزید بے پرواہ اور مغرور بنا دیا تھا۔ 2 سال بعد جب میں اپنی ڈگری لے کر گھر واپس آیا تو میرے اندر ایک الگ ہی غرور تھا۔ گھر واپس آتے ہی میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب میں گھر بسا لوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لوں۔ میں نے آتے ہی ابا کا بزنس خود سنبھال لیا۔ میرے دماغ اور کاروباری سوچ نے ابا کے بزنس کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پیسہ، رتبہ اور طاقت سب میرے قدموں میں تھا۔ اماں جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ابھی شادی کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ایک قید ہے اور میں ابھی اس قید کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں آزاد اڑنا چاہتا تھا اور کسی بھی رشتے میں بندھنا میرے لیے گھٹن کا باعث تھا۔ اماں روزانہ میرے کمرے میں آ کر ایک ہی رٹ لگاتی تھیں، احمد بیٹا، اب تو تم نے بزنس بھی سنبھال لیا ہے، اب مجھے میری بہو لا دو۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، مجھے بھی اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتا، اماں ابھی مجھے کچھ اور وقت چاہیے، ابھی تو میں نے زندگی جینا شروع کی ہے، آپ کیوں مجھے بیڑیوں میں جگڑنا چاہتی ہیں؟ لیکن اماں کہاں ماننے والی تھی، انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ زندگی اپنی روٹین میں چل رہی تھی کہ ایک دن اماں نے اچانک اعلان کر دیا کہ انہوں نے اپنی بھانجی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن ابا کی سختی کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر چل رہی تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی اور شاپنگ کے دور چل رہے تھے۔ عید کے فوراً بعد میری شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ میں دل ہی دل میں کڑتا تھا لیکن بظاہر خوشی کا دکھاوا کرتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری شادی کے ارمان میرے ماں باپ کے دل میں بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ پورے شہر میں میرے شادی کے چرچے تھے۔ دوسری طرف رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تھا۔ ہمارے گھر کی ایک پرانی روایت تھی کہ ہر رمضان میرے ابا شہر کے سب سے بڑے دارالامان کی عورتوں میں عید کے کپڑے اور رقم تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا صدقہ جاریہ تھا اور وہ اس کام کو نہایت عقیدت سے کرتے تھے۔ اس سال کام کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ابا نے مجھے سونپ دیا۔ احمد بیٹا، آج ہی دارالامان جاؤ اور یہ سب سامان وہاں دے کر آؤ۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سر پر ہے۔ ان غریبوں کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ ابا نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کہا۔ میں نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی۔ ابا، یہ کام تو آپ خود کرتے ہیں، میں کیسے کروں گا؟ مجھے تو ان کاموں کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ ابا نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا۔ بیٹا، اب تمہیں یہ سب سیکھنا ہوگا، کل کو یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جاؤ اور عزت سے سب کو عیدی دے کر آؤ۔ میں نے سر جھکا کر حامی بھر لی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالامان کی عورتوں اور بچوں کے لیے بہت سارے قیمتی سوٹ خریدے گئے تھے۔ ملازمین نے سارا سامان گاڑی میں رکھوایا اور میں شاہانہ انداز میں سب کچھ لے کر دارالامان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے ذہن میں صرف اپنی شادی اور بزنس کے خیالات تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے میرے دل میں کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، بس ابا کا حکم تھا اس لیے جا رہا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی دارالامان کی انتظامیہ نے میرا شاندار استقبال کیا۔ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اب خود ایک نامور بزنس مین تھا۔
میری حیثیت اور روپ کے سامنے سب جھکتے تھے۔ دارالامان کے انچارج مسٹر حامد بھاگتے ہوئے میری گاڑی کی طرف آئے اور میرے لیے دروازہ کھولا۔ خوش آمدید احمد صاحب، آپ کے آنے سے ہمارا ادارہ روشن ہو گیا ہے۔ آپ کے والد صاحب ہر سال ہماری مدد کرتے ہیں اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، حامد نے نہایت لجاجت سے کہا۔ میں نے مغرور لہجے میں جواب دیا، شکریہ حامد صاحب، بس ابا کی مصروفیت تھی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ اب جلدی سے سب کو اکٹھا کریں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ حامد نے فوراً عملے کو ہدایات دی اور کچھ ہی دیر میں دارالامان کی عورتیں اور بچے ایک بڑے ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ دارالامان کی عورتیں ایک لمبی لائن میں کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر دکھ اور محرومی کی داستانیں رقم تھیں۔ میں نے ایک بڑی میز کے پیچھے کھڑے ہو کر ان میں عیدی بانٹنا شروع کی۔ میں لائن میں کھڑی عورتوں میں عیدی بانٹ رہا تھا، ایک ایک سوٹ اور ساتھ میں کچھ پیسوں کا لفافہ۔ ہر عورت آتی، اپنے حصے کی عیدی لیتی، مجھ غریب پرور کو دعائیں دیتی اور لائن سے چلی جاتی۔ میرا چہرہ اسپاٹ تھا اور میں مشین کی طرح اپنا کام کر رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حال میں خاموشی تھی، صرف قدموں کی آہٹ اور لفافوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک کے کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، صرف اس کے ہاتھ نظر آ رہے تھے جو شدت سے کانپ رہے تھے۔ میری نظر اس پر پڑی تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، ایک ایسا احساس جو مجھے اندر تک کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ایک لفافہ اور سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ میں اسے لفافہ دینے لگا تو وہ اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ لڑکی ایسے کپکپا رہی تھی جیسے اس نے کچھ انوکھا یا خوفناک دیکھ لیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر زمین پر گرے ہوئے لفافے کی طرف دیکھا۔ دھیان سے پکڑو بی بی، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور جیسے ہی میں وہ لفافہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میری نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی۔ چادر کا کونا تھوڑا سا سرک گیا تھا اور اس کے پاؤں میں ایک پائل چمک رہی تھی۔ اس پائل کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، میں ساکت رہ گیا، کیونکہ یہ پائل کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ کوئی عام پائل نہیں تھی بلکہ ایک مخصوص ڈیزائن کے ہاتھ سے بنی ہوئی پائل تھی جو میں نے خود ایک خاص شخص کے لیے بنوائی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا، میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا وہ لڑکی وہ لفافہ وہیں چھوڑ کر مڑی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا اس کی جاتی ہوئی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ یہ پائل اس کے پاس کیسے آئی؟ کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنے دماغ کو جھڑکنے کی کوشش کی، لیکن وہ فائل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے یوں کھڑے اور پسینے میں شرابور دیکھ کر وہاں کے انتظامیہ کے انچارج حامد نے گھبرا کر پوچھا، صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ اچانک آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ میں نے مشکل سے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے حامد سے پوچھا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جسے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جب انتظامیہ سے پوچھا تو حامد نے گہری سانس لی اور افسوسناک لہجے میں بولا، صاحب شریف گھر کی لڑکی ہے، نہایت خاندانی اور پڑھی لکھی لگتی ہے، لیکن قسمت کی ماری ہے بیچاری۔ کسی نامراد نے محبت کا جھانسا دے کر اس سے نکاح کیا تھا، اسے سبز باغ دکھائے اور پھر بیچاری کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب نہ گھر والے اسے اپناتے ہیں اور نہ وہ شخص جس نے اس کی زندگی برباد کی۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ حامد کی باتیں ہتھوڑے بن کر میرے دماغ پر برس رہی تھیں۔ یہ لڑکی اس دارالامان تک کیسے پہنچی یہ بات میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ وہی ہے، میرے ماضی کا وہ سیاہ باب جسے میں لندن کی رنگینیوں میں دفن کرایا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھوم گیا۔ وہ کتنی معصوم تھی اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج اس چیز کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور حامد کی طرف دیکھا۔ کب سے ہے یہ یہاں اور اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تفتیش کرنے والے انداز میں پوچھا تاکہ میرا اصل روپ سامنے نہ آئے۔ حامد نے جواب دیا، صاحب پورا 1 سال ہو گیا ہے اسے یہاں آئے ہوئے، کچھ نہیں مانگتی، بس جو دے دو کھا لیتی ہے۔
बेचारी लड़की बहुत दुखी है, बहुत दुख होता है इसका दुख सुनकर। अपने बच्चे के साथ यही रहती है। बच्चे का सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। मुझे लगा जैसे मेरे इर्द गिर्द की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। मैंने मेज़ का सहारा लिया, वरना मैं शायद गिर पड़ता। बच्चा? मैं हैरानगी से और फटी हुई आंखों से उस शख्स की तरफ देखने लगा। क्या इस लड़की का कोई बच्चा भी है? हामिद ने मेरी हैरानी को मेरी दर्दमंदी समझा और सर हिलाकर बोला, जी साहब, बच्चा है इसका। बेचारी का 1 साल का चांद सा बेटा है। बस उस बच्चे को लेकर इसी दारुल अमान में रह रही है। उस बच्चे की वजह से ही इसकी सांसें चल रही हैं, वरना ये तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। ना कुछ बोलती है, ना ठीक तरह से खाती है, बस खामोशी के साथ सबकी सुनती रहती है। कभी रोती भी नहीं, बस पत्थर की मूरत बनी रहती है। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मेरा दिल धक धक कर रहा था, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। 1 साल का बच्चा, मेरा बेटा, वो यहाँ दारुल अमान में ख्वार हो रहा था और मैं अपने महलात में अयाशी कर रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने जो लिफाफे और सूट तकसीम करने के लिए हाथ में पकड़े हुए थे, वो सब वहीं मेज़ पर रख दिए। हामिद साहब, बाकी का सामान आप खुद बांट दीजिएगा। मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। मैंने मुश्किल से अल्फाज अदा किए। हामिद ने परेशानी से कहा, जी साहब, आप फिक्र न करें, मैं सब बांट दूंगा। आप आराम करें, मैं गाड़ी तक आपके साथ चलता हूँ। मैंने हाथ के इशारे से उसे रोका और तेज़ कदमों से चलता हुआ दारुल अमान से बाहर निकल आया। मेरी हालत एक पागल इंसान जैसी थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट पर गिर गया। मैंने ड्राइवर को पीछे बैठने का इशारा किया और गाड़ी खुद ड्राइव करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं गाड़ी कैसे चला रहा हूँ। इस सोचों का एक अंबार मेरे जहन पर था। मेरी शादी, मेरा माजी, वो पायल, वो काली चादर और वो 1 साल का बच्चा, सब कुछ मिलकर मुझे पागल कर रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा माजी इस भयानक तरीके से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। मैं घर पहुंचा तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने मुझे आते देखा तो आवाज़ दी, अहमद बेटा, इतनी जल्दी आ गए? सब सामान बांट दिया था तुमने? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा और छत को घूरने लगा। मेरी ज़िंदगी एकदम से पलट गई थी। वो लड़की जिसके साथ मैंने सिर्फ वक्त गुजारी की थी, जिसे मैंने एक खेल समझकर निकाह किया था और फिर उसे उसके हाल पर छोड़कर फरार हो गया था, वो दर दर की ठोकरें खाती मेरे ही शहर के दारुल अमान में पहुंच गई थी। मेरी आंखों के सामने उस काली चादर में लिपटी लड़की का कामता हुआ वजूद आ रहा था। वो मुझे पहचान गई थी, इसीलिए वो वहां से भागी थी। उसने मुझे देख लिया था। मैंने अपने बाल नोच लिए। मैंने क्या कर दिया था? मेरी अना और मेरी खुद गर्जी ने एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था। मैं अपने आप से नफरत करने लगा था। मोबाइल की घंटी बजने लगी। मैंने स्क्रीन पर देखा, मेरे कज़न और होने वाली बीवी का नंबर चमक रहा था। मैंने फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारा। मोबाइल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरी शादी के दिन बिल्कुल करीब थे, लेकिन मेरी बढ़ती बेचैनी मुझे और ज़्यादा बेचैन करती जा रही थी। अब मुझे न घर की फिक्र थी न शादी की। मुझे सिर्फ उस चेहरे की तलाश थी जो उस काली चादर के पीछे छुपा हुआ था। मुझे जानना था कि उसके साथ उन 2 सालों में क्या क्या हुआ है, वो उस हाल तक कैसे पहुंची और मेरा बच्चा वो कैसा दिखता है। मैं सारी रात कमरे में चक्कर लगाता रहा। किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा गुनाह और एक बहुत बड़ा बोझ मेरे दिल पर हो। ऐसा लगता था जैसे मेरा अपना ज़मीर मेरे साथ मलामत कर रहा हो। क्या मैं किसी के साथ इतना गलत कर सकता हूँ? ये सवाल मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे अपनी औकात और अपनी असलियत का अंदाज़ा हो रहा था। मैं जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था, आज अपने ही ज़मीर के सामने हार गया था। सुबह की रोशनी कमरे में फैलने लगी, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे उससे मिलना है, मुझे अपने गुनाहों का हिसाब देना है। मैं यूं ही इस बात को दबा कर नहीं रख सकता। मैंने तेज़ी से शावर लिया, कपड़े बदले और बगैर किसी को कुछ बताए घर से निकल पड़ा। मेरी मंजिल एक बार फिर वही दारुल अमान था, जहाँ मैं कल एक मगरूर बिजनेसमैन बनकर गया था और आज एक मुजरिम बनकर जा रहा था। मैंने गाड़ी तेज़ी से दौड़ाई। सड़कें सुनसान थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान मचा हुआ था।
میں دارالامان کے گیٹ پر پہنچا اور سختی سے ہارن بجایا۔ چوکیدار نے گھبرا کر گیٹ کھولا۔ میں نے گاڑی اندر کھڑی کی اور سیدھا حامد کے دفتر کی طرف گیا۔ حامد صاحب، میں نے دروازہ کھولتے ہی گرجدار آواز میں کہا۔ حامد مجھے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احمد صاحب، آپ خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح؟ میں نے اس کی میز کے سامنے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ حامد پریشان ہو گیا۔ کون سی لڑکی صاحب؟ وہی لڑکی جو کل چادر پہن کر آئی تھی، جس کا 1 سال کا بچہ ہے۔ مجھے اسے ابھی ملنا ہے۔ میری آواز میں ایک ایسی سختی تھی جسے ٹالنا حامد کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن صاحب، وہ تو کسی سے نہیں ملتی۔ ہم نے تو اسے کبھی کسی سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ حامد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میرا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ اسے بلاؤ یا مجھے اس کے کمرے تک لے کر جاؤ۔ میں نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ حامد نے گھبرا کر چپڑاسی کو آواز دی۔ جاؤ رضیہ بی بی کو بلا کر لاؤ، کہو صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ چپڑاسی دوڑتا ہوا گیا، لیکن میں بے چینی سے دفتر میں ٹہلنے لگا۔ ہر گزرتا سیکنڈ مجھے صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی واپس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ صاحب، وہ آنے سے انکار کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی احمد صاحب کو نہیں جانتی اور نہ انہیں کسی سے ملنا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے حامد کی طرف دیکھا۔ اس کا کمرہ کہاں ہے؟ حامد نے کانپتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ پیچھے جو کوارٹر بنے ہیں، وہاں آخری کمرہ اس کا ہے۔ میں رکا نہیں اور سیدھا اس کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا سوچے گا۔ میں نے اس بند دروازے کے سامنے جا کر قدم روکے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی، اس بار تھوڑی زور سے۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ اندر سے سسکیوں کی آواز مزید تیز ہو گئی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دیکھو، مجھ سے چھپ کر تم حقیقت نہیں بدل سکتی۔ باہر آؤ اور میری بات سنو۔ میرا لہجہ اب التجا اور غصے کے درمیان جھول رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے احمد، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اندر سے ایک لرزتی ہوئی آواز ابھری جس نے میرے وجود کو اندر تک ہلا دیا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں کبھی دلکشی کا نام دیتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا اور دروازے کے ہینڈل کو زور سے جھٹکا دیا۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہاں تماشا مت لگاؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے میرے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ اس اثنا میں دارالامان کا انچارج حامد بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں۔ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور آپ یہاں اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ حامد نے ڈرتے ڈرتے لیکن مضبوط لہجے میں مجھے ٹوکنے کی کوشش کی۔ میں نے پلٹ کر حامد کو غصے سے گھورا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ صاحب، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے مزید ہنگامہ کیا تو مجھے پولیس کو بلانا پڑے گا۔ ہم یہاں رہائش پذیر عورتوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ حامد نے اپنے عملے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اب وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک عوامی جگہ پر ہوں اور میری ایک چھوٹی سی غلطی میرے باپ کی سالوں کی بنی ہوئی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ میں نے ایک آخری نظر اس بند دروازے پر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ میں واپس آؤں گا اور تب تک تم مجھ سے نہیں بچ سکو گی۔ میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکے مارے۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر اندھا دھند دوڑانے لگا۔ میرا ماضی ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ یہ 2 سال پرانی بات تھی جب میں یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی اور اس کا نام زارا تھا۔ وہ ایک نہایت سادہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی جو صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ اس کا لباس سادہ ہوتا تھا اور وہ فالتو باتوں میں کبھی وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا جس کے لیے لڑکیاں محض ایک تفریح کا ذریعہ تھی۔ یونیورسٹی کی کیفیٹیریا میں میرے دوستوں نے مجھے چیلنج کیا تھا، احمد، تم پورے کیمپس کی لڑکیوں کو اپنے پیچھے گھما سکتے ہو لیکن اس زارا کو نہیں پٹا سکتے۔
وہ تو کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، میرے ایک دوست نے طنزی انداز میں کہا تھا۔ میں نے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے غرور سے جواب دیا تھا، احمد کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تم لوگ شرط لگاؤ، میں 1 مہینے کے اندر اسے اپنے قدموں میں لا کر دکھاؤں گا۔ اس دن کے بعد میں نے زارا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتا، اسے کلاس نوٹس کے بہانے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ ایکسکیوز می زارا، مجھے آپ سے نوٹس چاہیے تھے۔ میں نے ایک دن لائبریری میں اسے روکا تھا۔ آپ کسی اور سے مانگ لیں، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ اس نے بنا میری طرف دیکھے روکھے پن سے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی اس بے رخی نے میری انا کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ میں نے ایک سنجیدہ اور مہذب لڑکے کا روپ دھار لیا۔ میں نے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں اس کی سادگی سے متاثر ہو گیا ہوں اور میرے دل میں اس کے لیے سچی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک بگڑا ہوا امیرزادہ سمجھتی ہو، لیکن میرا یقین کرو زارا، میں تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن اسے یونیورسٹی گراؤنڈ میں روک کر نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک تائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ میرا اور آپ کا کوئی میل نہیں ہے احمد صاحب، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور اپنے غریب ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ براہ کرم میرا راستہ چھوڑ دیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، محبت میں میل نہیں دیکھا جاتا زارا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے جھوٹے جذبات کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ میری مسلسل اداکاری اور جھوٹی محبت کے دعووں نے آخرکار اس کے پتھر دل کو پگھلا ہی دیا تھا۔ وہ میری باتوں میں آ گئی تھی۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ میں نے اسے محبت کے وہ سبز باغ دکھائے جن کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی ہے تو میں نے اپنا آخری وار کیا، زارا، میرے گھر والے ابھی ہماری شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی گناہ کریں، اس لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک دن اسے اپنے فارم ہاؤس میں بلا کر کہا۔ وہ یہ سن کر گھبرا گئی تھی۔ نہیں احمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے اگر انہیں پتہ چلا۔ ہم چھپ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ میں ہوں نا زارا، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم مجھ پر اعتبار کرو۔ جیسے ہی میں لندن سے اپنی ڈگری مکمل کر کے آؤں گا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جھوٹی تسلی دی تھی۔ اسے مجھ پر اندھا اعتبار تھا۔ میں نے چند پیسوں کے عوض ایک مولوی اور 2 جھوٹے گواہوں کا انتظام کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے اپنی عزت، اپنی زندگی، سب کچھ میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے اسے بے دردی سے استعمال کیا اور اپنی انا کی تسکین کی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شرط جیتنے کے بعد مجھے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ نکاح کے چند ہفتوں بعد ہی میرے ابا نے میرے لندن جانے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اسے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میری فلائٹ کا دن تھا۔ میں ایئرپورٹ پر موجود تھا جب اس کی کال آئی، احمد، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دیکھو زارا، میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دماغ مت کھاؤ، میں واپس آ کر تم سے ملوں گا۔ میں نے انتہائی سرد اور بے پرواہ لہجے میں جواب دیا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے احمد، میرے گھر والوں کو شک ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی۔ تو مر جاؤ، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے یہ آخری الفاظ کہے اور فون بند کر کے سم کارڈ نکال کر ڈسٹ بین میں پھینک دیا تھا۔ لندن کی آزاد فضاؤں میں پہنچ کر میں اسے پوری طرح بھول چکا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے وہاں نئی دوستیاں بنائیں، نئی رنگینیاں دیکھی، اور 2 سال بعد جب واپس آیا تو زارا کا نام تک میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی تو میں ماضی کی ان تلخ یادوں سے باہر آیا۔ میں اپنے گھر کے پورچ میں کھڑا تھا۔ گھر کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی خوشی سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں زیورات کے ڈبے تھے۔ دیکھو احمد، میں تمہاری دلہن کے لیے کیسے خوبصورت زیور لائی ہوں۔ تم نے تو کچھ پسند ہی نہیں کیا تھا تو میں نے خود ہی لے لیے۔ اماں نے ڈبے کھول کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ ان چمکتے ہوئے زیورات کو دیکھ کر میری آنکھوں میں
وہ سستی سی پائل گھوم گئی جو میں نے زارا کو پہنائی تھی اور جو آج اس نے دارالامان میں گرا دی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی متلی کا احساس جاگا۔ مجھے بھی کچھ نہیں دیکھنا اماں، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ میں نے سختی سے جواب دیا اور اماں کی حیرت زدہ چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور بستر پر گر گیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ وہ میری منکوہا تھی، میری بیوی تھی، اور میں نے اسے دارالامان پہنچا دیا تھا۔ میرے کانوں میں حامد کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ اس کا 1 سال کا بچہ بھی ہے۔ میرا بچہ، وہ میرا خون تھا جو اس وقت ایک یتیم خانے جیسی جگہ پر پل رہا تھا۔ میں نے تکیے میں منہ دے کر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرا اپنا وجود مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس صورتحال کا سامنا کیسے کروں گا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک ماتم وپا تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہوتے ہی میری آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اماں اندر داخل ہوئی۔ اماں کے ہاتھوں میں شادی کی کارڈ کا ایک بڑا بنڈل تھا۔ احمد بیٹا، اٹھو، دیکھو تمہارے دوستوں کے لیے کتنے خوبصورت کارڈ چھپوائے ہیں، جلدی سے ان پر نام لکھ لو تاکہ وقت پر بانٹے جا سکے۔ اماں نے خوشی سے چہکتے ہوئے کارڈ میرے بستر پر رکھے۔ میں نے بیزاری سے ان کارڈز کی طرف دیکھا اور انہیں ہاتھ سے پرے دھکیل دیا۔ اماں، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کسی ملازم سے کہہ کر نام لکھوا لیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ اماں نے حیرت اور تھوڑے غصے سے مجھے گھورا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے احمد؟ جب سے لندن سے آئے ہو ہر بات پر چڑھتے ہو۔ تمہاری شادی ہے، کوئی مذاق نہیں، گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تم اس طرح منہ بسور کر بیٹھے ہو۔ اماں نے مجھے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اماں، مجھے تنگ مت کریں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں کسی مہمان سے نہیں ملنا چاہتا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جس نے اماں کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ مجھے کسی بھی طرح یہ جاننا تھا کہ زارا ان 2 سالوں میں کس اذیت سے گزرے ہیں۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنے ان پرانے دوستوں کو کال ملائی جن کے سامنے میں نے یہ شرط لگائی تھی۔ 1 گھنٹے بعد میں شہر کے ایک مہنگے کیفے میں اپنے دوستوں کامران اور علی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان کے چہروں پر میری اچانک کال آنے کی وجہ سے حیرانی تھی۔ کامران نے کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے مجھے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے احمد، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ شادی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جس سے کافی کے مگ چھلک گئے۔ بکواس بند کرو کامران، میں یہاں تم لوگوں سے کوئی مذاق کرنے نہیں آیا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، جب میں لندن چلا گیا تھا تو زارا کا کیا ہوا تھا؟ میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میری آواز پورے کیفے میں گونج گئی تھی۔ علی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور مجھے شانت کرنے کی کوشش کی۔ یار آہستہ بولو، لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم زارا کا کیا ہوا؟ تم تو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم نے بھی پھر کبھی اس سے رابطہ نہیں کیا۔ علی نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر کامران کا کالر پکڑ لیا اور اس سے اپنی طرف کھینچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے سب معلوم ہے، تم لوگوں نے مجھے اکسایا تھا۔ اب مجھے ایک ایک بات سچ بتاؤ ورنہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ میرا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کامران نے کامتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے، میں بتاتا ہوں جو مجھے معلوم ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی نظریں جھکا لی۔ میں نے اسے چھوڑا اور کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، میں نے اس طرز لہجے میں حکم دیا۔ کامران نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ احمد، جب تم چلے گئے تھے تو زارا پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ اس نے ہم سے بھی کئی بار رابطہ کیا، روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ تمہارا نمبر دے دے، لیکن تم نے منع کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا۔ کامران کی بات سن کر میرے سینے میں خنجر سا اترا۔ تو پھر اس کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا؟ میں نے بے چینی سے اگلا سوال پوچھا۔ علی نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، احمد، اس کے گھر والوں کو کچھ عرصے بعد شک ہو گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔
جب بات کھلی تو اس کے باپ اور بھائیوں نے اسے بے دردی سے مارا پیٹا۔ محلے والوں نے بھی تماشا دیکھا۔ انہوں نے اسے اسی رات گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی اور کس حال میں رہی ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ ہم نے بھی اس معاملے سے خود کو دور کر لیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ حاملہ، گھر سے نکال دیا، بے دردی سے مارا پیٹا، یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہے تھے۔ میں نے کیا کیا تھا ایک معصوم لڑکی کے ساتھ؟ صرف اپنی انا اور شر جیتنے کے لیے میں نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے خاندان نے اسے دھتکار دیا اور میں، جس نے اسے سہارا دینا تھا، وہ فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور کیفے سے باہر نکل آیا۔ میرے دوست پیچھے سے آوازیں دیتے رہے لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر بے مقصد گھومنے لگا۔ مجھے اپنا آپ ایک درندے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور میں لندن میں عیاشی کرتا رہا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں نے اس کا فون تک اٹھانا گوارا نہ کیا تھا۔ یہ ایک ایسا جرم تھا جس کی معافی شاید خدا بھی مجھے نہ دیتا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا جب میں گھر واپس آیا۔ پورچ میں میری ہونے والی بیوی ندا کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اماں، ابا اور ندا بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ندا تیزی سے اٹھ کر میری طرف آئی۔ احمد، تم کہاں تھے؟ صبح سے میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہم نے ہنی مون کی ڈیسٹینیشن فائنل کرنی تھی، تم تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ندا نے میرے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے انتہائی لاڈ سے کہا۔ میں نے سختی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس وقت کسی فالتو بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے ندا۔ جو فیصلہ کرنا ہے تم لوگ خود کر لو، مجھے سب سے دور رکھو، میں نے اسپاٹ اور کھردرے لہجے میں کہا۔ ندا کا چہرہ اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو احمد؟ ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ اس نے روحان سی آواز میں شکایت کی۔ ابا نے غصے سے اخبار میز پر پٹخا اور کھڑے ہو گئے۔ احمد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنے ہونے والی بیوی سے اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیسا رویہ اپنا لیا تم نے؟ ابا کی آواز میں تحکم اور سختی تھی۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بغاوت تھی۔ ابا، مجھے اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا دماغ ویسے الجھا ہوا ہے۔ مجھ پر مزید بوجھ مت ڈالیں ورنہ میں کچھ ایسا کر دوں گا جو آپ سب کے لباس سے شرمندگی ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے ابا کی چیختی ہوئی آوازیں آتی رہیں لیکن میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ ندا کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ زارا کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ندا کو تو صرف میری بے رخی کا دکھ تھا، لیکن زارا نے تو اپنی عزت، اپنا گھر اور اپنا وجود تک میرے پیچھے لٹا دیا تھا اور بدلے میں اسے صرف رسوائی اور دارالامان کی چھت ملی تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، مہندیاں لگ رہی تھیں اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے ہر خوشی، ہر کہکا اپنے ضمیر پر ایک تازیانے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ رات کے وقت میں چپکے سے گھر سے نکلتا اور دارالامان کی اس پرانی عمارت کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس عمارت کی دیواروں کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا جیسے میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہو۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی دارالامان کے سامنے روکے اس کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے شیشے پر گر رہے تھے اور میرے اندر ندامت کا ایک سمندر ابل رہا تھا۔ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا تمہارے ساتھ زارا۔ تم نے مجھ پر اندھا اعتبار کیا اور میں نے اس اعتبار کو اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ میں نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر خود کلامی کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو میں نے آج تک کبھی نہیں بہائے تھے۔ میرا غرور، میری انا، میری دولت، سب کچھ بیکار محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کا سارا پیسہ مل کر بھی مجھے وہ سکون نہیں دے سکتا جو میں نے اس لڑکی سے چھین لیا تھا۔ میری شادی کے دن بالکل قریب آ چکے تھے، لیکن میری بڑھتی بے چینی مجھے اور زیادہ بے چین کرتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو اور میں سانس نہیں لے پا رہا۔ کسی چیز میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر ہو۔
ایسا لگتا تھا جیسے میرا اپنا ضمیر میرے ساتھ ملامت کر رہا ہوں۔ کیا میں کسی کے ساتھ اتنا غلط کر سکتا ہوں؟ یہ سوال مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس حقیقت سے مزید نہیں بھاگوں گا۔ میں اس کی شادی کے جھوٹے بندھن میں بند کر ایک اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے بچے کو اس دارالامان کی دیواروں کے پیچھے سڑنے دوں گا۔ مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا تھا، اور اس کا آغاز مجھے اسی عمارت کے اندر سے کرنا تھا۔ میری شادی کے دن بالکل قریب تھے، لیکن میری بڑھتی بے چینی مجھے اور زیادہ بے چین کرتی جا رہی تھی۔ کسی چیز نے میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر ہو۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا اپنا ضمیر میرے ساتھ ملامت کر رہا ہوں۔ کیا میں کسی کے ساتھ اتنا غلط کر سکتا ہوں؟ احمد بیٹا، تم نے ابھی تک اپنی تیاری مکمل نہیں کی۔ گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا ہے اور تم یہاں اندھیرے میں بیٹھے ہو۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی پریشانی اور غصے سے کہا۔ ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں اماں، خدا را مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے بال سختی سے نوچتے ہوئے کہا۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گے کیا؟ تمہاری شادی ہے اور تم یوں ماتم منا رہے ہو؟ اماں نے میرے قریب آ کر انتہائی حیرت اور صدمے سے مجھ سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں ایک درندہ ہوں۔ میں نے چیختے ہوئے میز پر رکھا ہوا گلدان زمین پر دے مارا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دوبارہ سے دارالامان پہنچا اور وہاں کی انتظامیہ سے کہا، مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ احمد صاحب، آپ پھر یہاں آ گئے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے نہیں ملتی۔ آپ ہمارے ادارے کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ حامد نے میرا راستہ روکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور قدرے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اب کوئی لحاظ نہیں تھا۔ مجھے روکو مت حامد صاحب۔ آج اگر تم نے مجھے اس سے ملنے نہ دیا تو میں یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے بلاؤ یہاں۔ میں نے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور انتہائی خطرناک انداز میں دھمکی دی۔ میری آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ صاحب، میں نے اپنا آدمی بھیجا تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی آپ کا نام سن کر وہ مزید ڈر گئی ہے۔ حامد نے گھبرا کر مجھ سے خود کو چھڑواتے ہوئے انتہائی بے بسی سے جواب دیا۔ لیکن میں صرف ایک دفعہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زارا، دروازہ کھولو۔ میں جانتا ہوں تم اندر ہو اور مجھے سن رہی ہو۔ خدا کے واسطے ایک بار باہر آ جاؤ۔ میں نے اس کے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے پیٹتے ہوئے انتہائی دردناک اور التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میرے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے احمد، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے اور میرے بچے کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اندر سے زارا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کی آواز میں ایک عورت کی بے بسی اور شدید خوف چھپا ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا زارا، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ میں یہی مر جاؤں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکتے ہوئے انتہائی ضد اور کرب کے ساتھ کہا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ وہ میرے سامنے آئی تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ جاؤ، تجھے معاف کیا احمد، لیکن جس چیز کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ تم میرے بچے کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ اس نے انتہائی سرد مہری اور نفرت بھرے انداز میں مجھے دھتکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ممتا کی ڈھال اور میرے لیے صرف حقارت تھی۔ اس سے یہ لگا تھا کہ میں اپنے بچے کا سن کر یہاں آیا ہوں، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری منکوہا تھی، جس کے ساتھ میں نے چوری چھپے نکاح کیا تھا۔ اپنے والدین کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں یہاں اپنے بچے کو چھیننے نہیں آیا زارا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں اپنی اس بیوی کے لیے آیا ہوں جسے میں نے خود تباہ کیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور انتہائی ندامت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اب تمہیں بیوی یاد آ گئی احمد؟ جب تم مجھے اندھیرے میں دھکیل کر خود روشنی میں چلے گئے تھے، تب تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ اس نے اپنا پاؤں سختی سے پیچھے کھینچتے ہوئے انتہائی کرب اور غصے سے مجھ پر چیختے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آنسو کالی چادر پر گر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں زارا، جو میری یونیورسٹی فیلو تھی، میں نے صرف اس سے فلرٹ کیا تھا، اس نے محبت کا جھانسا دیا
اور نکاح کر کے اسے استعمال کیا اور اسے چھوڑ کر خود باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور اس کے ساتھ باہر پیچھے کیا بیتا یہ سب بھول چکا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے ایک ایک سیاہ گناہ کو اس کے سامنے دہراتے ہوئے انتہائی شرمندگی سے اعتراف کیا۔ میں خود کو اس وقت دنیا کا سب سے ذلیل اور گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ تم نے صرف مجھے نہیں بھلایا، تم نے میری روح کو کچل دیا تھا۔ تم ایک بے حس درندے ہو جس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اس نے مجھ پر طنز کے تیر برساتے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے چیر رہا تھا۔ میں مانتا ہوں، اور میں تو اس لڑکی کو بھی بھلا چکا تھا جو میری بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک دارالامان میں رہ رہی تھی اور میرے بچے کی ماں بھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر زمین پر رگڑتے اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں ایک سچی توبہ اور ندامت کی تڑپ تھی۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف ایک آخری موقع دے دو زارا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میرا بچہ میرے سامنے آیا تو مجھے احساس ہوا میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس بچے کو مت چھونا احمد، تم نے اس معصوم کے باپ کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے جس کی خاطر میں نے دنیا کی ہر گالی سنی ہے۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی خوف اور ممتا کے جذبے سے مجھے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اس دن مجھے میری بیوی نے بتایا کہ میں جب چلا گیا تھا تو اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارے ساتھ رابطہ کرنے کی، میں پاگلوں کی طرح تمہارے دوستوں کی ترلے کرتی رہی، لیکن تم نے میرا فون ہی نہ اٹھایا اور مجھ سے ہر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ماضی کا وہ بھیانک وقت یاد کیا۔ اس کا پورا وجود دکھ کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، دولت اور آزادی کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو زارا، میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے انتہائی دردناک آواز میں کہا۔ میرا ضمیر مجھے زندہ جلا رہا تھا۔ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا، لیکن اسے اس کے گھر والوں نے بے دردی سے مار پیٹ کر نکال دیا۔ میں نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور بچے کو لے کر اس دارالامان میں آ گئی۔ اس دن سے اس نے سوچ لیا تھا کہ ماں باپ کو دھوکہ دینے والی لڑکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور ایک گہرے پچھتاوے کے ساتھ اپنی سزا کا اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن جہاں ماں باپ کو دھوکہ دے کر شادی کرنے والی لڑکیاں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، یہی بات میں نے خود پہ سوچی۔ میرے پاس ایسے عشرت کی زندگی تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن سکون نہیں تھا، کیونکہ میں نے کسی کا سکون چینا تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں اسے اپنی اندرونی کیفیت بتائی۔ میری آنکھوں سے مسلسل ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی احمد، میں یہاں سکون میں ہوں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے، اس نے منہ پھیرتے ہوئے انتہائی کھوکھلے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی محبت ابھی مکمل مری نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا زارا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے بچے کی خاطر۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انتہائی حتمی اور منت بھرے انداز میں کہا۔ میں اس سے معافی مانگ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں اپنی اسی بیوی کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ یہ کس دارالامان کی بھیکارن کو تم میرے گھر لے آئے ہو احمد؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اماں نے زارا اور کثیف کپڑوں میں ملبوس بچے کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت اور غصے سے چلاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ میری منکوہہ بیوی زارا ہے اماں، اور یہ میرا اپنا خون، میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب یہ اسی گھر میں میری بیوی بن کر رہے گی۔ میں نے زارا کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے انتہائی دو ٹوک اور اٹل لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا۔ اپنے ماں باپ کو جب بتایا تو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ کسی کی بیٹی کی عزت کو اس طرح پامال نہیں کرتے۔ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی احمد، ہم نے تمہیں لندن اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں سے یہ گل کھلا کر آؤ گے۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور انتہائی نفرت اور غصے سے مجھ پر دھاڑے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید مایوسی تھی۔ اور میری بیٹی کا کیا ہوگا جس کی شادی چند دن بعد تم سے ہونے والی تھی؟ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟
میری خالہ نے روتے ہوئے انتہائی دکھ اور غصے سے مجھے کوستے ہوئے کہا۔ ان کے الفاظ میرے لیے نشتر کی طرح تھے۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں خالہ، اور میری خالہ سے ایکسکیوز کر کے انہیں رشتے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا، میں صرف اور صرف زارا کا شوہر ہوں۔ میں نے سر جھکا کر انتہائی شرمندگی لیکن مضبوط ارادے کے ساتھ ان کے رشتے سے انکار کر دیا۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن اس بات کا پچھتاوا ابھی تک میرے سر پر منڈلاتا ہے۔ احمد، کیا میرے ماں باپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ میں ان کے قدموں میں گر کر مر جانا چاہتی ہوں۔ مجھ سے ان کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ زارا نے رات کے پچھلے پہر روتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے والدین کی دید اور ان کی معافی کی شدید تڑپ تھی۔ وہ ضرور معاف کریں گے زارا۔ اس کے ماں باپ سے کئی بار معافی مانگ چکا ہوں، لیکن ابھی تک اس کے ماں باپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس یہی غم ہے اسے، جو ابھی تک اسے اندر سے کھا رہا ہے۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے انتہائی دکھ اور بے بسی سے تسلی دی۔ میرا اپنا دل اس کے درد سے بری طرح کٹ رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک مجرم لگتا ہے احمد۔ جب تک ابا مجھے معاف نہیں کریں گے، مجھے جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے امید ہے جلدی اس کے ماں باپ مان جائیں گے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اور یہی غلطی ہم دونوں نے کی، اور دونوں نے ہی اس کی سزا بھگتی ہے۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے انتہائی محبت اور امید سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ نوجوان ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کے ساتھ کھیل کر 2 دن کی محبت پر یقین کر کے ان کی عزت کو پامال نہ کرے، اور کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کی عزت کو داغدار نہ کرے، کیونکہ یہ سب کچھ کر کے کبھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے خود پر آزمایا ہے۔